السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے آج کا ہمارا یہ پہلا لیکچر یہ طہارت کے حوالے سے ہے۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ سلسلہ وار اس اللہ کے دین کے پیغام کو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، تو ہم آج سے اس لیکچر کے اندر طہارت کے حوالے سے اپنی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ پہلی سیریز کا پہلا لیکچر اس حوالے سے ہوگا کہ طہارت کی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ تو اسلام بخود ایک جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ دین اسلام جیسا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ باقی جتنے بھی ادیان کی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو تصور طہارت کا اس دین اسلام کے اندر ہے، کسی دین کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آج اس کی اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 222، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح توبہ کرنے والے انسان سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرنے والے انسان سے محبت کرتا ہے، طہارت کو اختیار کرنے والے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اب میری اور آپ کی زیادہ توجہ توبہ کی طرف بڑی ہوتی ہے۔ اب رمضان المبارک گزرا ہے، بڑے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا توبہ کرنے کے بعد بھی جب تک انسان کی طہارت مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک شاید اس کو توبہ بھی پوری طرح فائدہ نہ دے سکے۔ تو توبہ اور طہارت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اس کا اندر پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اندرونی طور پر انسان پاک صاف ہو جائے اس کو توبہ کہتے ہیں، اور بیرونی طور پر اپنی ظاہری حالت کے ساتھ انسان اگر اس طہارت کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی دوسری طہارت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو پسند کرتے ہیں جیسے توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ طہارت اللہ رب العزت کی نگاہ میں کس قدر محبوب عمل ہے، اور جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب بن جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا، فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورہ مدثر کو اٹھائیں، اللہ رب العزت نے میرے محبوب تو ویسے ہی پاک صاف جس کی کوئی نہ مثل نہ مثال، پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھا کریں اور گندگی یا اس طرح کی غلاظت سے ہمیشہ بچ کے رہا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ لوگو طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، کہ اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو، طہارت اختیار کیا کرو، میرا رب تمہیں پاک کر دے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام کی یہی تربیت کرتے تھے، بلکہ جو اس طہارت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو کتنا محبوب بنا لیتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت اس حدیث سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت کی سیر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کروائی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ میرے آگے آگے قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے محبوب پیغمبر، آپ کے وہ صحابی جن کا نام بلال ہے وہ چلتے زمین پہ ہیں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ رب العزت جنت کے بالا خانوں میں سنائی دیتا ہے۔ کتنی اہمیت! اور حضرت بلال عمل کیا کرتے تھے آپ ذرا اس کو بھی غور سے سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال کیا وجہ ہے کہ کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے محبوب دو کام کرتا ہوں، پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور دوسرا عمل اللہ اکبر کتنا اہم عمل ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کی یہ بات سنی، آپ نے فرمایا ہاں بلال، واقعی تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ عزت دی ہے، اتنی مقام دیا ہے اتنا کہ تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے بالا خانوں میں سنائی دیتی ہے۔
تو طہارت کی اہمیت اس حدیث سے بھی لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے پوری رات فرشتہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہ اس کو معاف فرما۔ یہ طہارت کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، توبہ کی اہمیت تو ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے لیکن طہارت کی اہمیت بہت کم ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ تو آج کے درس کے اندر میں نے طہارت کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ درس اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ملاقات کروں گا اس کے اندر بتاؤں گا کہ یہ طہارت کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک وہ حدیث جو بڑی عام ہے صحیح مسلم کی، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کتنا بڑا حصہ؟ ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی، الطہور نصف الایمان، کہ آدھا ایمان انسان کی صفائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس طہارت کی اہمیت کو ضرور سمجھیں۔ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ طہارت کیوں ضروری ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا سنانا، ہمارا آپس میں یہ ملنا، دین کا پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم سارے مسائل کو ذکر کریں گے اور خواتین تک اور ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس چینل تک لے کے آئیں تاکہ ہمارا یہ پیغام سب تک پہنچے اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔